امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آج دعویٰ کیا ہے کہ وہ ممالک کی لسٹ شائع کی ہے جہاں پر 3 مختلف کیٹیگریز میں پابندیوں کا اعلان کرنے جا رہی ہے امریکی حکومت۔ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ پابندی کے شکار ملک کو ریڈ، اورنج اور یلو کی 3 مختلف کیٹیگریز میں شامل کیا جائے گا۔ جو ریڈ کیٹیگری ہے اس کے مطابق ان 11 ممالک کے شہریوں کے ویزے مکمل طور پر معطل رہیں گے اور یہ کسی بھی شکل میں امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ہو گیا ریڈ کیٹیگری۔ اس کے بعد جو ہے وہ اورنج کیٹیگری ہے، اس کے اندر جو ممالک ہیں آپ نام دیکھ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کا نام ہے۔ ہم روس، بیلاروس، ترکمانستان، میانمار، سیئرا لیون، جنوبی سوڈان، لاؤس، ہیٹی اور ایریٹریا کی لائن میں کھڑے ہیں۔ اور اورنج کیٹیگری میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگرنٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے، جبکہ اس لسٹ میں شامل ممالک کے کاروباری مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اورنج کیٹیگری میں شامل ملکوں کی حکومتوں نے اگر سیکیورٹی امور بہتر نہ کیے تو ان کے شہریوں کو مکمل امریکی ویزا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زمبابوے، چاڈ اور مالی سمیت 22 ممالک کو یلو کیٹیگری میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ ان ممالک کے شہریوں کے پاس ویزا درخواست کے حوالے سے کسی قسم کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے 60 روز ہوں گے۔ 60 دن کے اندر اگر سیکیورٹی اسکریننگ اور ویزا پروسیسنگ کے معیار میں بہتری آئی تو ان ممالک کے شہریوں کے لیے امریکی ویزوں پر جزوی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت میں بھی 7 مسلم ممالک کے شہریوں کو امریکی سفر پر پابندی عائد کی تھی، لیکن سابق صدر بائیڈن نے آتے ہی اس آرڈر کو معطل کیا تھا۔ پروگرام کے سلسلے میں کامران یوسف صاحب ماہر عالمی امور ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں زیب علی بیورو چیف ہیں AIY کے واشنگٹن میں، ان سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ جہاں زیب وقت نکالنے کے لیے۔ یہ جو اعلان ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے، اس کا فارملی کوئی سنگن ہے کہ کب تک یہ اناؤنس ہو جائے گا؟ اور جو پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں ڈالنے کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے ابھی تک کیا معلومات ہیں؟ امریکہ میں کیا سنگن ہے؟ جی ماریا، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، یہ تقریباً 2 ہفتے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس وقت جب 2 ہفتے پہلے ہم نے بھی یہ خبر دی تھی امریکی میڈیا کو کوٹ کر کے، تو اس وقت تقریباً 12 سے 15 ممالک اس میں شامل تھے، اور 12 مارچ کو کہا گیا تھا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر سامنے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو اس میں 40 سے زائد جو ہے وہ ملک اس میں شامل ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اکتوبر 2023 کے اندر جب ان کی سیاسی الیکشن کیمپین چل رہی تھی، انہوں نے اپنے ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں قومی سلامتی کے پیش نظر کئی ممالک کے اوپر سفری پابندیاں عائد کروں گا۔ ایسے تمام ممالک جہاں پر دہشت گردی زیادہ ہے یا ٹیررزم زیادہ ہے، ایکسٹریمزم زیادہ ہے، ان کے میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں انہوں نے کہا تھا۔ دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ریڈیکل اسلامک ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ امریکہ آنے کے لیے نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کی ریاست کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ امریکہ آنے کے لیے نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حماس یا حماس کے جیسے کسی بھی تنظیم کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ امریکہ آنے کے لیے نااہل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کمیونسٹ ہیں یا فاسسٹ ہیں تو آپ امریکہ آنے کے لیے نااہل ہیں۔ اور پھر جب جنوری کے اندر انہوں نے اپنی صدارت سنبھالی تو اپنی انوگریشن کی اسپیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا، یاد دلایا تھا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کریں گے اور کئی ممالک کے اوپر جو سفری پابندی عائد کریں گے۔ اب دیکھیے، جو کوالٹیز انہوں نے بیان کی گئی ہیں، یہ ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسری جانب امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے پاکستان کو کنٹریز آف پولیٹیکل کنسرن سب سے زیادہ تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہ صرف یہ شدت پسندی اور وہ نہیں، بلکہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پوری ایک لسٹ تیار کی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر کہ وہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے مذہبی سیاسی جماعتیں اور انتہا پسند پاکستان میں مضبوط ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے بڑے طاقتور ادارے ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ یہ بالکل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور یہ ان کو پتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ماریا، دیکھیے، پاکستان سے ایک بڑا دہشت گرد آصف مرچنٹ جب یہاں پر صدارتی انتخابات چل رہے تو ان دنوں گرفتار ہوا تھا، اور اس شخص نے یہاں پر آ کے اس بات کو قبول کیا تھا کہ وہ یہاں پر سینیٹر، کانگریس مین اور یہاں تک کہ صدارتی امیدواروں کو بھی نشانہ بنانے کے لیے اس نے یہاں پہ ہٹ مین ہائر کیا، اور وہ ہٹ مین FBI کا ایجنٹ نکلا۔ اب آپ کا ایک ایسا شخص جو کہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی شہری، ایران کے ساتھ تانے بانے اس کے، وہ فلائٹ لے کے ڈائریکٹ نیو یارک میں JFK ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے۔
صحافیوں کے سیاستدانوں کو تو آپ آفلوڈ کر لیتے ہیں طیاروں سے. اس طرح کے لوگ جو ہے ان کی بیٹنگ کوئی نہیں ہوتی تو وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے, پلیز 1 منٹ لوں گا. تو دوسرا سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے, دیکھیے کہ یہاں پر میں بھی یہاں پر گزشتہ 15 سال سے موجود ہوں. ہم نے یہاں پر ایسی قداور شخصیات دیکھی ہیں پاکستان کے ہائی کمیشنز میں, پاکستان کی ایمبیسیز کے اندر, جو کہ یہاں پر موورز اینڈ شیکرز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے تھے. پارٹیز ہوتی تھی, گیدرنگز ہوتی تھی, اور وہ صرف میسنجر کے طور پر کام نہیں کرتے تھے, وہ ڈپلومیٹک ریلیشن پرسنل دوستیوں میں تبدیل ہو جاتے تھے. اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا تھا. کامران, یہ جو ساری خصوصیات گنوائی ہیں جہاں زیب صاحب نے, پاکستان کے اندر بالکل درجہ اتم موجود ہیں, یہ بات درست ہے, کسی طریقے سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہمارے جو بھی یہاں پر شدت پسندی کے معاملات ہو, ہیومن رائٹس کے معاملات ہو, ہمیں اپنے لیے ٹھیک کرنے چاہیے, دنیا کے لیے نہیں. ہمیں دنیا سے کیا لینا تھا نا, اپنے لیے ٹھیک. لیکن یہ خصوصیات تو دنیا کے بہت سارے اور ممالک میں بھی ہیں, ان کے نام شاید اس لسٹ کے اندر نہیں ہے. تو کیا کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ ہے, کوئی سیاسی فیصلہ ہے, پاکستان اپنا کیس بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکا؟ دیکھیں, پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, سب سے پہلے تو آپ نے خود بھی کہا کہ یہ جو لسٹ آئی ہے یہ ڈرافٹ لسٹ ہے, ابھی حتمی نہیں ہے. اگر آپ خبر پڑھیں تو اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو فہرست ترتیب بھی دی گئی ہے یہ کافی روز پہلے ترتیب دی گئی ہے. ابھی تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریویو کرنا ہے, باقی جو متعلقہ ادارے انہوں نے ریویو کرنا ہے. اور خود نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے اندر کچھ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک پرپس تو یہی ہے کہ وہاں پر کوئی ٹیرر سسپیکٹس وغیرہ امریکہ میں قانونی طور پر داخل نہ ہوں. بھوٹان کا بھی اس لسٹ میں نام آ رہا ہے, جو 43 کنٹریز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھوٹان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس سے امریکہ کو کیا خطرہ ہے. تو اس کے بارے میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے. اور دوسرا آئی تھنک ایک متضاد اطلاعات بھی ہیں. نیو یارک ٹائمز نے تو خبر دی ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر اورنج لسٹ میں ہوگا, لیکن جو رائٹرز کی خبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یلو کیٹیگری میں ہوگا. مینز کہ امیڈیٹلی پاکستان کے اوپر شاید بین نہ لگے, 60 روز کا آپ کو وقت ملے. پھر گیون دا فیکٹ کہ جو میری دفتر خارجہ کے لوگوں سے بھی یہاں پر بات ہوئی, ان کا جو دفتر خارجہ کا اور جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ پاکستان کو مکمل طور پر سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جس طرح کے صدر ہیں وہ آخر پاکستان کو پری میچورلی یا پہلے کیوں بتائیں گے. لیکن کیونکہ ایک جو پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک چانس بن جائے کہ یہ فہرست کیونکہ بہت پہلے مختلف محکموں نے تیار کی تھی, اس کے بعد جو پاکستان نے کوآپریٹ کیا CIA کے ساتھ, جو موسٹ وانٹیڈ داعش کا ایک ٹیررسٹ تھا اس کو پکڑنے میں, اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ISI ہے CIA کے درمیان رابطے ہوئے. نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر نے فارن منسٹر کو کال کی, تو شاید وہ جو ایک اوپننگ بنی ہے, تو مے بی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے تو پاکستان سے متعلق کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہو. اوور آل آئی تھنک وہ بات بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے سامنے ہے کہ ہر کوئی امریکہ ضرور جانا چاہتا ہے, لیکن ہم اینٹی امریکن بھی ہیں, امریکہ کو گالی بھی دیتے ہیں. اور ویسے ہی کسی عام پاکستانی کے لیے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور جب ٹرمپ جیسے لیڈر امریکہ کے صدر ہوں گے, انہانسڈ اسکریننگ ہوگی, تو ویسے ہی یہ امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ امیر لوگوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو ویزا مل جاتا ہے. امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی سمجھی جاتی ہے. ینگ لوگ جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز جاتے ہیں, بہت سے ایکسچینج پروگرامز ہیں, ان کو موقع ملتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کسی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ آئی تھنک جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. اینڈ آلسو ایگزسٹنگ جو امریکہ میں فیملیز رہتی ہیں, فیملی ری یونینز وغیرہ ہوتی ہیں, اگر ہم اورنج کیٹیگری میں بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے, بچوں کے لیے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پریشان ہیں. کوئکلی بس اینڈنگ نوٹ جازیب, یہ جو بچے یونیورسٹیوں میں وہاں پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو کیا دوبارہ واپس فلائٹ پہ بیٹھ کے جا سکیں گے نہیں, اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی ہے؟ دیکھیے, میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اس حوالے سے خبریں آ رہی کافی دنوں سے, تو کیا سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی فائنل جو ہے مسودہ تیار, ڈرافٹ تیار نہیں کیا گیا. اور اس پر جو ہے لیکن پوری پالیسی پاکستان کے حوالے سے وہ چینج ہو رہی ہے. اور اسٹوڈنٹس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, کون آئے گا کون نہیں, ابھی تو یہی نہیں اس بات کا کوئی ہمیں پتا کہ وہ اورنج میں پاکستان آ رہا ہے یا یلو میں آ رہا ہے. مختلف متضاد اس حوالے سے رپورٹس ہیں. پاکستانی ایمبیسی نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا امریکی محکمہ خارجہ کو, ان کو تو خیر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. اور ایک اور اس میں اہم بات یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس روز انہوں نے ملاقات کی تھی یہاں پر ایک غیر ملکی لیڈر سے,
नेटो के सेक्रेटरी जनरल आए थे यहाँ व्हाइट हाउस में, उनसे मुलाकात की थी, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल हुआ था कि आप किन ममालिक को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं इस सफरी पाबंदी में। तो बड़ा एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे चाहते हो मैं तुम्हें बड़ा स्टूपिड आंसर दूं, ये किस तरह का सवाल तुम मुझसे कह रहे हो? तो समझ नहीं आई उन्होंने ऐसी बात। यानी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो तब तक बहुत अनसर्टेन सिचुएशन में रहेंगे। बहुत शुक्रिया कामरा न्यूज़ से, बहुत शुक्रिया जहां से पहली प्रोग्राम का वक्त। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।